اکثر میں نے نوٹس کیا ہے پولیس ملزمان کو آنریبل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ملزم تعاون نہیں کر رہا، ہمارے ساتھ بول نہیں رہا، ہمیں مزید تفتیش ریمانڈ کی ضرورت ہے، ہمیں ریمانڈ الاؤ کیا جائے۔ اور کچھ آنریبل مجسٹریٹ بھی آئین پاکستان کے اس سیکشن کی وائلیشن کرتے ہوئے ریمانڈ گرانٹ کر دیتے ہیں، اور موسٹ آف ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملزمان کے جو وکیل ہیں وہاں پر یہ ڈسکشن نہیں کرتے، یہ آرگیومنٹ نہیں کرتے جو ان کو کرنے چاہیے۔ دس از مبشر اقبال چوہان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ جب بھی کسی ملزم کو ریمانڈ کے لیے آنریبل کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، مجسٹریٹل کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، پولیس کی طرف سے یہ موقف لیا جاتا ہے کہ جی ملزم کوآپریٹ نہیں کر رہا، بول نہیں رہا، بتا نہیں رہا۔ کیوں؟ کیا یہ پولیس کا پوائنٹ، پولیس کا یہ موقف، پولیس کا یہ آرگومنٹ ویلڈ ہے؟ کیا یہ اکارڈنگ لا ہے؟ کیا پولیس یہ کہہ سکتی ہے، یہ بول سکتی ہے؟ دس از رانگ۔ پولیس کا یہ موقف، یہ آرگومنٹ، یہ دلیل قانونی طور کے اوپر لا کی بھی وائلیشن ہے اور آئین پاکستان کی بھی وائلیشن ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 14 سب آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence۔ کسی بھی شخص کو تشدد نہیں کیا جا سکتا اس سے گواہی حاصل کرنے کے لیے۔ آرٹیکل 13 سب آرٹیکل B یہ کہتا ہے کہ no person shall when accused of an offense be compelled to be a witness against himself۔ مطلب کہ آپ کسی مجرم کو، آپ کسی بندے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے خلاف گواہ بن جائے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر پولیس نے ایک بندے کو کسی الزام میں اٹھایا ہے، پکڑا ہے، تو پھر پولیس والے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھی ریکوری کہاں پر ہے، ہاں بھی آپ نے اس کے پیسے دینے میں پیسے کہاں پر ہے، ہاں بھی فلاں چیز کہاں پر ہے۔ اب جب وہ بتائے گا کہ وہ فلاں چیز کہاں پر ہے تو دیٹ مین کہ اس کو آپ نے مجبور کیا ہے، اور مجبور کیسے کیا جاتا ہے یہ کویشچن میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تو مجبور ہو کر اس نے وہ چیز بتائی، چاہے اس نے وہ بتائی یا پھر دوسری چیز کو یہاں سے اٹھایا اور اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کر دیا کہ جی یہ اس کے کہنے پر ہم نے اس چیز کو ریکور کیا ہے، جبکہ آئینی طور کے اوپر اس چیز کو اس سے ریکور کیا ہے، اس کے کہنے پر آپ نے ریکور کیا ہے، تو یہ عمل ہی سارے کا سارا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ کسی بھی شخص سے ایسی گواہی نہیں حاصل کی جا سکتی جو اس کے اپنے خلاف استعمال ہو۔ اب ریمانڈ کے اندر پولیس کے آرگومنٹ کیا ہوتے ہیں؟ ریکوری کرنا، کو اکیوز، آئیڈینٹیفیکیشن، موقع وقوع کو دیکھنا، باقی جو ساتھی ملزمان ہیں ان کو پکڑنا، مال مقدمہ کہاں پر ہے اس کی ریکوری کرنا، ویپن کی برآمدگی ہے، کرائم سین کی آئیڈینٹیفیکیشن کروانا ہے، ریکوری کرنا ہے۔ ان چیزوں کی پولیس عام طور پر ریمانڈ کی طلبی کرتی ہے۔ ریمانڈ سٹیج میں آپ اپنا وکیل انگیج کریں اور وہ وہاں پر بحث کرے، اپنی بحث کو، اپنے آرگومنٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنوائے، تاکہ آپ کا جو کیس ہے وہ کل کو چل کے آپ کی تھیوری بلڈنگ کے اوپر، جو میری آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اس کو ضرور دیکھیے گا کہ کرمنل ٹرائل کو آپ نے کیسے ون کرنا ہے، تو وہاں پر جو آپ نے تھیوری بلڈنگ کریٹ کرنی ہے اس کے لیے پہلے دن آپ کا جو وکیل ہے اور اس کی جو پہلے دن کی آرگومنٹ ہے وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پھر آپ کی تھیوری کیا ہوگی اور آپ کی آگے چل کے کیس کی پوزیشن اور نوعیت کیا ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ریمانڈ سزا نہیں ہے، یہ صرف تفتیش کا ایک عمل ہے کہ ملزم کے جسم کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا۔ اس دوران اگر ملزم پر تشدد کیا جاتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، ذہنی جسمانی ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو سونے نہیں دیا جاتا، تو اس کی بھی آپ میڈیکل ایگزامینیشن کروا سکتے ہیں۔ اگر اس کو سونے نہیں دیا گیا، اس کو دماغی طور پر، اعصابی طور کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے، تو اس کی بھی میڈیکل ایگزامینیشن ہو سکتی ہے۔ آپ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے اپلیکیشن دیں۔ ریمانڈ کا مقصد صرف اس سے تفتیش کرنا ہے تاکہ کلوزسٹ وے کے اندر اسے بہتر اور مؤثر تفتیش ہو سکے۔ اگر وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا تو ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہونا، اس کو بلوانا، تو یہ چیزیں پاسبل نہیں رہتی۔ اور 24 آورز کے اندر آنریبل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر پیش نہیں کرتے تو ہیبیس کی پٹیشن ضرور فائل کیا کریں۔ CRPC 167 ریمانڈ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور پولیس رول 1934 کے اندر چیپٹر 26 کسٹڈی، اسکیپ اور اریسٹ کے بارے میں ڈیل کرتا ہے۔ چیپٹر 26 کے اندر تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ ویڈیوز کمپلیٹ، دوبارہ حاضر ہوں گا کسی ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔